بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 17ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورہ انبیاء، فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں۔ جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں۔ نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشان، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت اور رسالت کی عظمت شان کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان کا نظام ضرور درہم برہم ہو جاتا، یعنی اگر بفرض محال دو خدا ہوتے اور دونوں برابر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا اور نتیجہ کائنات میں فساد اور تباہی کی شکل میں رونما ہوتا۔ اور اگر ایک کا حکم چل جاتا اور دوسرے کا نہ چلتا تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے کہلاتا۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشین بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ قرآن میں اس کے لیے فتق اور فلق کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، اور آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا۔ رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، خیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا، نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو اپنے عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایسا ہوا، نمرود کی قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے کہا، یہ سوال اپنے بڑے بت سے کرو، اگر وہ بول سکتے ہیں۔ اس پر وہ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک الاؤ میں ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ اس کے بعد لوط، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، انہیں امام ہدایت بنایا اور نبوت اور علم عطا کیا۔ آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کو ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا اور جنگ سے حفاظت کے لیے زرہیں بنانا۔ اسی طرح ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال اور نعمتوں سے نوازا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل اور ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے۔ دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ثابت ہے۔ سورۃ الحج، اس سورہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا اور قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی۔ اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں از راہ تکبر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اسی کے باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلنے والا عذاب ہے، اور یہ ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسا باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ دے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان یہود، صائبی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتا دیا گیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، وہ مسجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب دکھائیں گے۔ آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ آیت نمبر 28 تا 37 میں مقررہ ایام میں قربانی کرنے کا حکم، نظروں کو پورا کرنے اور اللہ کے گھر کے طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا پھر اسے مردہ خور پرندوں نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو کسی دور کی جگہ پھینک دیا ہو۔ فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ پھر قربانی کا طریقہ اور اس کا مصرف بیان ہوا، بتایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوست کا حصول نہیں بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے، سمندروں میں کشتیوں کی روانی اور آسمان کو بغیر ستون کے قرار کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، بت اور ان کے بیچارے دونوں کمزور ہیں۔ سامعین محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔